مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ اسی بات سے میں اپنا سوال آگے بڑھاؤں. وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے پسند کے رشتہ داروں سے، بعض لوگ اپنا سٹیٹس دیکھ کے، اپنا رہن سہن دیکھ کے، اپنے قریبی رشتہ دار کا کہ جو رحم کا رشتہ ہے، جو خونی رشتہ ہے، ان کو بھی یہ دیکھ کے کہ ان کا جو رہن سہن ہے وہ اچھا ہے، اچھی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اگر ہم ہمارے جیسے ہیں تو ہم ان سے ملیں گے، اور جو ان سے ذرا کمتر ہیں یا ان کے جیسا ان کا سٹیٹس نہیں ہے تو وہ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے. بھائی نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسرے معاملات دیکھ کے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ افسانے بن جاتے ہیں اور سال ہر سال اپنے خونی رشتہ داروں کی شکل بھی نہیں دیکھی جاتی. ایسے لوگوں کے لیے حضرت آپ کیا فرمائیں گے؟ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. تو سب سے بڑھ کر اس کا ہم پر حق ہے. جیسا اس کا حق ہے ایسا حق کسی کا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانیں. جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اسے ہم تسلیم کریں، جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اس سے ہم رک جائیں. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے رشتہ دار بنائے ہیں، ان رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم اللہ تبارک و تعالی ہی نے ہمیں دیا ہے. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں اور اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں، چاہے ہمارے یہ رشتہ دار دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سوشلی ان کا سٹیٹس ہمارے برابر ہو یا نہ ہو. غریب ہونا، امیر ہونا یہ الگ چیز ہے. ہمارے ساتھ ان کا جو خونی رشتہ ہے، یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ہے، اللہ نے قائم کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس رشتے کو نبھانے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. تو ہمیں بہر صورت ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے. تو جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ایون کہ اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی بھی کریں تو اس صورت میں بھی ہمیں ان سے حسن سلوک ہی سے کام لینا چاہیے. عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ سل من قطع کا، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. تو جو رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ آلریڈی خونی رشتہ جوڑا ہوا ہے، ان سے تو بدرجہ اولا حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے. وعیدات بھی ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق کرنے پر. جو وعیدات احادیث کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہیں، فرمایا لا يدخل الجنت قاطع ای قاطع رحمن، جو قطع رحمی کرتا ہے بے شرعی عذر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ زبان رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ وعید بیان ہوئی ہے. تو یہ جو وعیدیں ہیں، ان وعیدوں کو ہم سامنے رکھیں اور ان سے ڈریں، اور جو فضائل ہیں اور جو احکام ہیں ان کو سامنے رکھیں. ان کو سامنے رکھ کر ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. میرے خیال میں کال ہے، کال لیجئے، پھر اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہیے، خوش رہیے، شاد و آباد رہیے. بہت میں شکریہ. کراچی سے حمیرہ بات کر رہی ہوں. حمیرہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. میری پوری ٹیم کو، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. آمین آمین. بیٹا مجھے مفتی صاحب سے 2 سوال کرنے ہیں. کیجیے. ایک سوال تو یہ کرنا ہے کہ میں تمباکو کا پان کھاتی ہوں، مگر ہلکا تمباکو کا پان کھاتی ہوں. اب مجھے ہر وقت ورد کرنے کی عادت ہے، چاہے وہ درود شریف ہو، استغفار ہو، کوئی بھی ورد ہو، مجھے ہر وقت کرنے کی عادت ہے. ٹھیک ہے. اب کیا میں اپنا اس کو کھاتے ہوئے بھی کیا دل میں ورد کر سکتی ہوں کہ نہیں ورد کر سکتی؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال میں بھول گئی. کوئی بات نہیں، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں اور آپ کا سوال مفتی صاحب کی سمجھ میں ضرور لے کے جاؤں گی. ابھی میرے کانٹینٹ کا سوال چل رہا ہے تو میں اسی حوالے سے اس کو کنٹینیو کروں گی، لیکن آپ جائیے ٹی وی سیٹ کے پاس، انشاءاللہ آپ کو سوال شامل کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. حضرت صلہ رحمی کے تعلق سے کلام ہوا. میں چاہوں گی کہ والدین کے احترام کے تعلق سے بھی آپ میرے ناظرین کو، جو بچے دیکھ رہے ہیں، جو اولاد، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں اور بہت ساری بیٹیاں، بہت سارے بیٹے ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیسے بننا ہے اچھی اولاد؟
لیکن پہلے تو میں یہ جو صلہ رحمی والی بات ہے اس کو کمپلیٹ کر دوں، پھر اچھا۔ یہ والدین کی خدمت کے حوالے سے ٹھیک۔ بھی گفتگو عرض کرتا ہوں۔ جی۔ دیکھیں جو صلہ رحمی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک یہ چیز بھی پیش نظر ہے کہ بعض اوقات کچھ شرعی مجبوریاں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ جن کی بنا پہ قطع تعلق کی اجازت ہوتی ہے۔ تو کوئی اگر شرعی عذر پایا جا رہا ہے، اس شرعی عذر کی وجہ سے کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق کیا جا رہا ہے تو اس کی تو شرعن اجازت ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ جو قطع تعلق کی وعیدات ہیں، ان وعیدات سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکامات ہیں صلہ رحمی کے، تعلق جوڑنے کے، ان احکامات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور فرسٹ پرائرٹی دینا چاہیے، اور چھوٹی موٹی اپنی ذات کی قربانی دے دینی چاہیے، سیلف سیکریفائس سے کام لینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، وہ انسانوں کی دنیا ہے، غیر معصوم بشر رہتے ہیں، تو جب غیر معصوم بشر رہتے ہیں تو چھوٹی موٹی باتیں، چھوٹی بہت تلخیاں جو ہے وہ ہو بھی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا برتن گھر کے اندر ہوتے ہیں تو بچتے ہی ہیں، تو اس طرح کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، دل کشادہ کرنے چاہیے۔ جب تک دل کشادہ نہیں کریں گے تو گھروں کے نظام اچھے انداز میں نہیں چلیں گے، تو دل کشادہ کریں اور صلہ رحمی کریں، قطع رحمی سے بچیں، الا یہ کہ شریعت آپ پر لازم کر دے یا شریعت آپ کو اجازت دے دے قطع رحمی کی جن صورتوں میں، ان میں قطع رحم کریں۔ خیال میں پھر کال ہے، وہ کال لے لیجیے۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن میرے دو سوال ہیں۔ جی جی بالکل پہلا سوال یہ ہے کہ نماز، جیسے ایک انسان نماز کا بہت پابند ہے، لیکن نماز اس کی وہ مطلب فوت ہو گیا، لیکن اس کی کچھ نمازیں آخر کی رہ گئی، ٹھیک ہے جی، تو اس کا کس طرح سے فدیہ کیا جائے یا اس کا کیا مطلب طریقہ کیا جائے کہ وہ نمازیں پوری ہو جائیں؟ ٹھیک ہے جی، تقریباً ایک اور سوال 10-15 بتائیے۔ دوسرا سوال یہ کہ جیسے عشاء کی نماز میں وطر پڑھتے ہیں، جی تو وطر میں جیسے کہ تیسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دعائے قنوت اور دعائیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رکوع کے بعد کھڑے ہوئے لیکن دعائیں نہیں پڑھی اور ہم سجدوں میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو بعد میں یاد آیا، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بعد میں یاد آیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضرت۔ آپ والدین کی خدمت کے حوالے سے سمجھا دیجئے چند جملوں میں، پھر میں اپنی بہن کے پاس ہوں۔ دیکھیں والدین کی خدمت کی تو کیا ہی بات ہے۔ والدین وہ ہیں کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر، جن کے احسان ماننے کا ذکر، جن کا احسان جتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنی عبادت کی بات کی ہے، اس کے ساتھ اس کو ملا کر ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے احکام سے مملو ہیں۔ تو والدین کے ساتھ تو حسن سلوک بہرحال اولا اور مقدم ہے، سب سے بڑھ کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، سب سے بڑھ کر ماں کا حق ہے، پھر بندے کے باپ کا حق ہے، اور آدمی ساری زندگی والدین کی خدمت کرتا رہے تو بھی صحیح معنوں میں والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کے احسانات تلے اولاد دبی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے والدین کے سامنے شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے، والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی۔ تو والدین کے لیے دعا بھی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آئیں، والدین کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ رکھیں، الا یہ کہ وہ بات شریعت کے خلاف ہو۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہو تو اس بات میں کسی کی اطاعت نہیں، والدین کی اطاعت بھی نہیں ہے، لیکن بدتمیزی اس میں بھی کرنے کی اجازت نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن والدین کی بات کو شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو تو اسے سر آنکھوں پہ رکھیں، اور اسے اپنے لیے اس کی تعمیل کرنے کو، اپنے لیے سعادت جانے، اپنا احسان نہ جانے۔ ٹھیک ہے حضرت۔